ہم کسی انسان کو بھلا کیوں نہیں پاتے؟ اس کی یادیں ہمارے دماغ میں ہمیشہ کیوں رہتی ہیں؟ کیوں ہم زندگی میں آگے موو آن نہیں کر پاتے؟ ہم جتنا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی یادیں اتنے زیادہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ہمارا اپنے اوپر کنٹرول لوز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بنتی ہے، تعلق بنتا ہے، اور کسی وجہ سے تعلق ختم ہوتا ہے، بریک اپ ہوتا ہے، تو جیسے تعلق بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسی طرح اس کو بھولنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ان باتوں کو فالو کریں گے تو بڑے جلدی انشاءاللہ آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے۔ بڑے جلدی انشاءاللہ آپ دوسرے انسان کو بھول کر نارمل اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے اور خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ اب غلطیاں کچھ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے انسان کی یاد آپ کے دماغ سے نہیں جاتی، آپ دوسرے انسان کو بھول نہیں پاتے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کی ہمیشہ اچھی باتوں کو یاد کرتے رہتے ہو۔ اچھا یار، اس دن اس بندے نے مجھے اتنی کیئر میری کی تھی، اتنا میرا خیال رکھا تھا، فلاں جگہ پر اس نے مجھے آئی لو یو بولا تھا، فلاں جگہ پر اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، فلاں جگہ پر یہ ہوا تھا، فلاں جگہ پر ہم نے کھانا اکٹھے کھایا تھا تو اس نے مجھے بڑے اچھے سے ٹریٹ کیا تھا۔ وہ جو ایک بیڈ امیج ہوتا ہے نا، جو اس کی جو بیڈ عادات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بریک اپ ہوتا ہے یا اتنے لڑائی جھگڑے پھڈے ہوتے ہیں، وہ سارے ہم بھول جاتے ہیں اور اس کی اچھی میموریز کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہم موو آن نہیں ہو پاتے۔ تو آپ نے اس انسان کی وہ والی باتیں یاد کرنی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ وہ باتیں یاد کریں گے تو آپ جلدی زندگی میں موو آن ہو جائیں گے۔ اچھی باتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اس کی یادوں سے نکلنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدقسمت کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور نعوذ باللہ پتہ نہیں بڑے الٹے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری تو قسمت ایسی ہے، ہمارا تو مقدر ایسا ہے، ہماری تو قسمت میں رونا ہے، ہماری نصیب میں وفا نہیں ہے، ہمارے مقدر میں وفا نہیں ہے، ہمارا تو متھا ماڑا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہماری تو مت ماری گئی ہے، ہم تو رل گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے اور آپ گر پڑے ہیں۔ چوٹ انسان کو لگتی ہے تو انسان گرتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس چوٹ کا ٹریٹمنٹ کریں، علاج کروائیں تو آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح دوسرے انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، تکلیف آپ کو ہوئی ہے، ایک دفعہ آپ اندر سے ٹوٹے ہیں، اس نے آپ کو توڑا ضرور ہے، لیکن اگر آپ اسی میں پڑے رہیں گے نا کہ میں تو بس اب ٹوٹ گیا ہوں، کھڑا ہونے کی میری تو صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے آپ کو گرایا ہے، آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ چلنا شروع کر دیں، قسمت کو نہ کوسیں۔ ٹھیک ہے، اپنا جو زخم ہے، آدمی کو چوٹ لگتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ دل جب ٹوٹتا ہے اللہ کے پاس لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنا درد کسی کو بیان کریں، پروفیشنل ہیلپ لیں، کسی کے ساتھ کنسلٹ کریں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی سے بات کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ لیکن جب تک آپ اپنی قسمت کا رونا روتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہت سارے لوگ دوسرے انسان کو چیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے شک ان کا ویسے رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن فیس بک پر اور باقی جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں پر دوسرے انسان کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کون سی پوسٹ کر رہا ہے، کون سی پوسٹ نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کی پوسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے موو آن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ پر کہ قبول نہ کرنا، ایکسیپٹ نہ کرنا۔ جب تک آپ قبول نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہونا، کہ یار بس تعلق تھا، ختم ہو گیا ہے، بس ہو گیا ہے۔ قبول کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جانا ہے، جب تک قبول نہیں کریں گے تو اس کو بلانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور لاسٹ پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں کسی پرابلم میں سٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں
تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کال سیشن کے چارجز ہوتے ہیں، یہ فری نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔